إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. ایک شخص 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. کیا سبب ہے؟ وضو نہیں کرتا. نو ڈاؤٹ کہ وضو نہ کیا ہو نماز نہیں ہوتی. لا صلاة لمن لا وضوء له. وضو نہیں تو نماز نہیں. کیا وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا؟ بلا شبہ. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. تو کیا کرتا ہے کہ اس کی 60 سالہ نماز قبول نہیں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. گناہ یہ ہے کہ کبھی رکوع پورا نہیں کرتا، کبھی سجدہ پورا نہیں کرتا. رکوع کرے تو سنت یہ ہے کہ آپ کا سر اور آپ کے پشت برابر ہو. وَلَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے، اگر پانی انڈھیل دیا جائے تو پانی کمر مبارک پہ رک جائے. سجدہ کرتے حتی یرجع کل فقار الی مکانی. ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس پلٹ کے آ جائے سکون اور طمانینت کے ساتھ. یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے جس کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے بسا اوقات نماز کے اجر و ثواب سے انسان محروم کر دیا. کناہم وہم یصلون. اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی. فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز. خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی. جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں. جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں. تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں. اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے. اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے. جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے. من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے. فلا تخفروا ذمۃ اللہ. اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو. آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو. فجر کی نماز با جماعت پڑھا. چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں. فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں. گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا. جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا. اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا،
تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آکے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے. تو کس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتى يملأ ما بين السماء والأرض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نواز اور برکتوں سے نواز. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں. شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی. کہ جی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی. یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ؟ کر دیں بیان؟ لگتا ہے تھک گئے. کوئی ہے میں اس کو دبا دوں میں تھکا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے. 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں. علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے. اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں جائز. اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے پریشان نہ ہو.
اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے بن تطیب خاطر المرأة. اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے. یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو. حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل. قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے. اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے. دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیے. تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے. چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے. نیت کر لیں گے سوئے رہیں گے تہجد پھر بھی لکھی جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے. ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھا. ہاں کوشش کر دیکھیے الارم بھی لگا لیں لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر. آپ سو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں سورۃ الملک ضرور پڑھیے. یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے. تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے نا. پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا. آپ سو گئے. اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں. آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبي فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں. او کتنا ٹائم ہو گیا. یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے. بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے. ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی. آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے. ہم تو کیا کرتے نا، ٹائم دیکھو وہ بڑا ٹائم پہ آیا پھر سو گئے. شکر کریں یہ ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا. تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا. کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک. یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اور اٹھوں گا. اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں گا. یہ غور کیجیے. نیند بھی جو نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الألباب. 10 آیتیں سورہ آل عمران کی کو پڑھتے. 7واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے. رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی. کان لا ينام الا والسواک عند رأسی. اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی تھی. آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے یا گلیکسی یا آئی فون پڑا. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جب کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ صحیح بخاری کی 3370 نمبر روایت میں جو درود آیا ہے وہ درود یہ ہے: اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور یہی وہ درود ہے جو ہر روز ہر نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں. درود کے الفاظ آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں: اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تیسرا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے یہ الفاظ سکھائے: اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چوتھا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا. ابو حمید السعدی اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح بخاری میں 3399 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو: اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفۃ صلاۃ النبی میں اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں: اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھٹا درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو مسند احمد کی روایت میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا: اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتواں طریقہ جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں. بلکہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا کہ میرے لیے اور میرے خامند کے لیے
آپ دعا کر دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تجھ پر بھی اور تیرے خامند پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ وہ درود جو صحیح احادیث میں ہم تک پہنچا ہے. میرے معزز، میرے پیارے اور مکرم بھائیوں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہے قابل قبول. اگر ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ زیادہ کر دیے، الفاظ کم کر دیے، بناوٹی چیزیں بنا لی، تو یاد رکھنا دنیا جہان کی خالص نیتیں جمع ہو جائیں، دنیا جہان کے اولیاء اصفیاء کا ایمان جمع ہو جائے اور کوئی ایک ایسی بات دین میں شامل کر دی جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود. صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. قرآن مجید کے 2 آیتیں جس میں آج امت غلو کا شکار ہو گئی. اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میرے محبوب اپنی زبان اطہر سے یہ اعلان فرما دیجئے، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بلکہ حدیث اس کی وضاحت بیان کرتی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا. ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں علم غیب کو جانتا ہوں. قرآن ہے، سورۃ الانعام دیکھیے 50 نمبر آیت ہے، 188 نمبر سورۃ الاعراف کی آیت ہے، دیکھیے آخری آیت سورۃ الکہف کی ہے. 3 آیتیں جو پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کبھی غلو نہیں کرے گا. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، فرما دیجئے لوگوں میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان رویوں میں ہر قسم کے غلو سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے گا یہ غلو ہوتا کیوں؟ قلت البصیرہ. جب انسان قرآن و سنت کو صحیح سمجھتا نہیں، بصیرت نہیں ہوتی، غلو میں چلا جائے. عدم الاعتماد على المصادر الاصلیہ، اصل دین کا مصدر جو ہے قرآن ہے اور حدیث ہے. جب قرآن و حدیث پر اعتماد نہ رہے، کسی اور کی بات پر اعتماد ہو، غلو آ جاتا ہے. التعصب الاعمى، جب انسان اندھے تعصب کی طرف چلا جائے. تعصب تو ویسے ہی برا ہے، جب اندھا تعصب آ جائے تو پھر انسان غلو سے نہیں بچتا. آج بیان کرنے والا ایک بیان کرتا ہے، بچے کھیل رہے تھے، اچانک کہا کہ چلو جمپ لگاتے ہیں. وہاں رومی صاحب بھی موجود تھے. بچوں نے کہا تم تو بڑی ماں کے بیٹے ہو، ذرا جمپ لگاؤ سب سے اوپر. اور انہوں نے جمپ لگایا، آنکھوں سے غائب ہو گئے. بچے دوڑ کے ماں کے پاس آئے کہ رومی تو نظر نہیں آ رہے. جب ماں بھاگ کے آئی دیکھا تو رومی بیٹھے ہیں. بیٹا کہاں تھے؟ کہا ماں نعوذ باللہ من ذالک، لفظ سنیے گا، تیرے دودھ کی قسم. بچوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، ذرا اونچا جمپ لگاؤ. میں نے درود پڑھ کے جمپ لگایا، پہلے آسمان سے بھی اوپر چلا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کیا کہیں گے؟ انسان کی عقل وہاں تک سفر کر سکتی ہے اور سامنے بیٹھے اللہ ان کو صراط مستقیم دے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ ذوالجلال کی تعریف بیان کرو، اس کی توحید پہ بھی آنچ نہ آنے. بصیرت نہ ہو، قرآن و سنت پر اعتماد نہ ہو، اور اسی طرح اندھا تعصب ہو. اور چوتھا سبب الاستقلالیہ فی استنباط الاحکام، استنباط، اجتہاد، استخراج، مسئلہ اخذ کرنا، اس کے ضوابط ہیں، اصول ہیں. جب تمام اصولوں سے آزاد ہو کر من مرضی کا مسئلہ اخذ کرے گا اور اپنے عقل سے ہی سوچے گا اس کا یہ معنی ہے، انسان ہمیشہ ڈی ٹریک ہوتا ہے اور غلو کا شکار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے 2 آیتیں مجھ پہ نازل کی ہیں جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. جو سوتے وقت اس کو پڑھ لے گا یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی، شیطان سے بندہ بچ جائے گا، نگرانی ہو جائے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. یہ 2 آیتیں
جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن